روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی خاص اور اہم سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ ایمان کی بنیادیں ہیں، اور اس میں ہم مختلف موضوع پر بات کرتے ہیں، اور آج جو کہ ہم بڑے خاص اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے روح القدس۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میرا ایمان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے خادم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا، اور ان باتوں سے یہ نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں کہ روح القدس نہ تو کوئی چیز ہے، نہ کوئی ہوا، نہ کوئی کبوتر ہے، بلکہ روح القدس ایک شخصیت ہے جو کہ بولتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، اور ہم تک بات کی تہہ کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو میرا ایمان ناظرین، جس طرح پچھلے ایپیسوڈ سے آپ نے بڑی برکت پائی تھی، آج کے ایپیسوڈ میں بھی جتنی گفتگو ہوگی میں ایمان رکھتی ہوں ان ساری باتوں سے آپ استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سحرش، آپ نے اس انتہائی اہم مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے اس پروگرام کو مرتب کیا، جس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور اپنے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ وہ مضامین ہیں جو ہر دور کے لوگ، مسیحوں کے لیے اور غیر مسیحوں کے لیے، بلکہ آج کے دور کے تو ہر مسیحی اور غیر مسیحی کے لیے بے حد ضروری ہے جی کہ وہ ان عنوانات پر یا ان مضامین پر بائبل مقدس کی سچائیوں کو سیکھے۔ سو میں آپ کا اور اپنے خداوند کا، آپ کے ادارے کا بہت شکر کرتا ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ جی پادری صاحب، ہماری گفتگو روح القدس کے حوالہ سے چل رہی تھی، تو آج اسی موضوع پر ہم اور باتیں سیکھیں گے، جانیں گے۔ تو اس موضوع پر میرا ایک آپ کے ساتھ سوال ہے کہ بائبل مقدس تو روح القدس کو الہی شخصیت کے طور پر بیان کرتی ہے کہ روح القدس ایک الہی شخصیت ہے، تو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ الہی شخصیت ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت اچھا، بہت خوبصورت سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ روح القدس کیسے الہی شخصیت ہے۔ جی پچھلی قسط میں نے بتایا تھا کہ ہم جب بائبل کا ان مضامین کا آغاز کرتے ہیں تو ہم تثلیث فی التوحید سے شروع کرتے ہیں، جی، جس کی وحدت میں کثرت ہے کثرت اور میں کثرت میں وحدت ہے، بے شک۔ جب ہم کثرت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح۔ بے شک۔ خدا کو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ وہ الہی ہے، بالکل بیٹے کے بارے سیکھا کہ وہ الہی ہے۔ بالکل۔ آج آپ کا سوال یہ ہے کہ روح القدس کیسے الہی ہے؟ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو الوہیت ہم کسے کہتے ہیں، جی اس کے معنی کیا ہیں، یا اس کی ڈیفینیشن بائبل مقدس میں کہاں کیسے پائی جاتی ہے۔ جی جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند خدا کو ہم اس لیے الہی کہتے ہیں کہ اس کی صفات کی ایک سکے کی دو تہے ہیں۔ بالکل۔ سکے کے ایک رخ میں اس کی جو صفات ہیں وہ تین پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ بے شک۔ دوسری صفت یہ ہے کہ چونکہ وہ قادر مطلق ہے اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل۔ چونکہ وہ قادر مطلق ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس لیے وہ سب کچھ جانتا اور علیم کل ہے۔ بالکل۔ ان تینوں صفات کی بدولت ہم خداوند آسمانی خدا کو ہم الہی مانتے ہیں بے شک۔ کہ وہ الہی ہے۔ سینکٹی، پاکیزگی، قدوسیت جو ہے اس کی الوہیت کو بیان کرتی ہیں، بے شک۔ اور
اس کی الوہیت کو ہی ہم اس کی تقدیس، اس کا تقدس، پاکیزگی کو ہم اس کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پاک ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، جی، وہ بے گناہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ خیالوں، ارادوں کو، نیتوں کو، ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری نیت کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس لیے وہ علیم کل ہے۔ چونکہ وہ علیم کل ہے، اس لیے جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اسی معیار کو سامنے رکھ کر جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہم پر یہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ایک الہی شخصیت ہے۔ بے شک۔ پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں جی، لکھا ہے، فرشتے نے جواب میں اس سے یعنی مریم سے، مقدسہ مریم سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور یہی قدرت، یہی نزول پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 2 آیت میں ہے کہ خدا کا روح وہاں جنبش کرتا تھا، اور ایوب 26ویں باب میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح اپنی قدرت کے ساتھ میری رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت رکھتا ہے اور پھر وہ نازل ہوتا ہے، اور نازل ہو کر وہ اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی صفت ہم خدا تعالیٰ کی مانتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری بات، یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 24ویں آیت میں جب مسیح یسوع اس سامری عورت کے ساتھ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا بات کر رہا تھا تو اس نے مسیح خداوند نے وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ جی، وہاں اس نے بتایا خدا روح ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا روح ہے یا روح خدا ہے تو پھر سارے ابہام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کی الہی شخصیت کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے، اور وہ پھر اس کو بتاتے ہیں مسیح خداوند کہ خدا روح ہے۔ سو ضرور ہے کہ اس کے پرستار سے مراد صرف حمد و ثنا یا گیت گانے والے نہیں، جی، پرستار سے وہاں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اس کے عبادت گزار، اس کے جو عابد ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ صحیح۔ پرستش، گیت، زبور، حمد و ثنا اس عبادت کا ایک حصہ ہے۔ جی، اس لیے یسوع نے اس سامری عورت سے کہا، سو ضرور ہے کہ اس کے جو عبادت گزار لوگ ہیں وہ روح اور سچائی سے کس کی عبادت کرے؟ خدا کی۔ اب خدا کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ وہ روح ہے۔ پھر یہاں ذکر بھی آ گیا کہ اس کے پرستار روح سے اس کی عبادت کریں، اور کیسے کریں؟ سچائی کے ساتھ، اور سچائی مسیح یسوع ہے۔ بالکل۔ مسیح یسوع نے کہا حق میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند مسیح یسوع سامری عورت کو یہ بھید بتانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح تینوں کی عبادت ایک ہی ماحول میں اور ایک ہی دائرے میں رہ کر اور ایک ہی معیار کے مطابق کی جائے، اس لیے وہ اس سے بات کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ الہی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا ہمجا ہے، جو قادر مطلق ہے وہ ہمجا ہے۔ ہمجا۔ تو اگر روح القدس کے بارے ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، زبور 139 اس کی 7ویں آیت میں آپ اکثر گاتے ہیں، جی، وہاں لکھا ہے، ہم گاتے ہیں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاؤں۔ وہ کہتا ہے اگر میں پاتال میں چلا جاؤں تو وہاں تو ہے، آسمان میں چلا جاؤں تو وہاں تو ہے، بے شک، سمندر کی تہ میں چلا جاؤں وہاں تو ہے، میں کہاں جاؤں؟ اس آیت کو میں پڑھوں گا، اور لکھا ہے اور میں
تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر جگہ ہے کیونکہ وہ الہی ہے۔ روح القدس بھی اس زبور کے مطابق ہر جگہ ہے، اس لیے وہ الہی ہے۔ تیسری بات جب ہم اس کی الوہیت کی ہم نے ابھی جانی، وہ یہ ہے کہ وہ ہمہ جا ہے۔ پھر وہ تیسری بات یہ ہے کہ وہ علیم کل ہے، سب کچھ جانتا ہے، قادر مطلق ہے، ہر جگہ موجود ہے اور علیم کل ہے۔ اور ان تین صفات کی بدولت ہم آسمانی خدا کو الہی خدا یا الوہیت کا خدا مانتے ہیں۔ اب جب ہم پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی گہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سو ثابت ہوا کہ روح القدس قادر مطلق ہے، روح القدس ہمہ جا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ثابت ہوا کہ روح القدس خیالوں، ارادوں، نیتوں کو جانتا ہے اور وہ علیم کل ہے۔ پھر اگر اس کے بعد ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو روح القدس کے جو نام ہیں جو بائبل میں استعمال کیے گئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک الہی شخصیت یا الہی قدرت رکھنے والی قدرت ہے۔ اس کو روح القدس کہا گیا ہے اور وہاں لکھا ہے کہ آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ وہ قدس ہے، وہ ہولی ہے۔ روح القدس ہولی آف ہولیز ہے۔ بائبل مقدس میں اسے روح کہا گیا ہے، اسے خدا کی روح کہا گیا ہے، خداوند خدا کی روح کہا گیا ہے، زندہ خدا کی روح کہا گیا ہے۔ رومیو 8 باب 9 آیت میں اسے مسیح کا روح کہا گیا ہے۔ گلتیوں 4 باب میں اسے خدا کے بیٹے کا روح کہا گیا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ پھر اسے پاک مودہ روح کہا گیا ہے۔ جب ہم افسیوں 1 باب اس کی 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ان پر پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ پھر 15ویں باب میں اسے 14ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں اسے روح حق کہا گیا ہے۔ رومیو 8 باب میں اسے زندگی کا روح کہا گیا ہے۔ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں وہاں اسے زندگی کی روح کہا گیا ہے۔ اور پھر یسایہ 11 باب میں اسے خرد کی روح، اسے مصلحت کی روح، اسے قدرت کی روح کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں جن سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ خدا الہی ہے۔ بے شک اسی طرح یہ سارے نام ثابت کرتے ہیں کہ روح القدس ایک الہی شخصیت ہے، ہمارا وہم یا ہمارا خیال یا ہماری فینٹسی نہیں ہے، یا ہماری من گھڑت مسیحی ایمانداروں کی کوئی من گھڑت کوئی افسانہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ خدا روح ہے۔ سو روح جو ہے وہ خدا کی طرح الہی ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ روح القدس ایک الہی شخصیت ہے جو کہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا بھی ہے۔ اور رومیو کے خط میں اور 8ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے نا کہ وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، اور جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں نہیں معلوم، لیکن روح القدس ہم میں آہیں بھر بھر کے ہماری شفایت کرتا ہے۔ تو روح القدس جو ہے، جس طرح ازل سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس تینوں کا ایکول درجہ ہے۔ تو ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے سوال سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ روح القدس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں، یا ہماری سمجھ بوجھ کو یہ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھا۔ مسیح خداوند نے اپنی زبان سے کہا
آسمان پر صعود کرنے سے پہلے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، جی میں تمہیں ایک مددگار دوں گا. جی اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ وہ مددگار جو ہے اس کی مدد کا یا اس کے امداد کا طریقہ کار کیا ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ مددگار کے اصلی بائبل کے مفہوم کو نہیں جانتے. صحیح. وہاں لکھا گیا ہے کہ میں پیدائش کی کتاب میں اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مددگار ہے اس کی ہوا یا اس کی بیوی، تو وہ مددگار سے مراد کیا ہے؟ مددگار تو مختلف جگہوں پر بے شمار قسم کے ان کی مدد کرنے کے لحاظ سے ان کے نام بدل جاتے ہیں. جی. فرض کیا ایک بچہ ہے وہ کسی مکینک کے پاس کام کر رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، جی اس کو بھی ہیلپر کہیں گے. بس کا کنڈکٹر ٹکٹس کاٹ رہا ہے، وہ بھی ہیلپر ہے. اس طرح مختلف شعبہ جاتے حیات میں بے شمار مددگار ہیں. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مددگار کی اصل تعریف یا اس کی ضرورت کیا ہے. صحیح. تو سہرش اس میں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. جی. مجھے مددگار چاہیے کب؟ خدا نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں. جی. میں کوئی کام کر رہا ہوں، اب میرے دونوں ہاتھ مصروف ہیں. صحیح. لیکن جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنی پوری قوت، طاقت اور سارے تکنیکی خوبیوں کے باوجود یہ دونوں ہاتھ وہاں پر کام کرنے سے قاصر ہے. پھر مجھے تیسرا ہاتھ چاہیے. صحیح. اب وہ جو تیسرا ہاتھ ہے وہ میرا مددگار ہے. بالکل. یعنی جہاں 2 ہاتھ قاصر ہو جاتے ہیں وہاں تیسرا ہاتھ ضروری ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اس کو بائبل کی زبان میں یا روحانی اعتبار سے تو ہم کہیں گے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک. جب ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جی، باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور روح القدس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم تثلیث فی التوحید کو یا بائبل کے خدا کو کیٹیگرائز نہیں کرتے. ٹھیک. صحیح. اس لیے وہاں ہوا کو مددگار کہا گیا. اس کے بعد مسیح یسوع نے شاگردوں کو بھی کہا کہ تم بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، میں تمہیں مددگار دوں گا. بے شک. اور جب روح القدس کو بائبل مقدس میں مددگار کہا گیا ہے تو پھر ہم دیکھیں 15ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. اس میں 4 باتیں ہیں. مددگار کی ذمہ داریاں 4 ہیں. صحیح. اور ان 4 ذمہ داریوں سے صرف اسی آیت میں بات کر رہا ہوں. باقی بائبل سے اور بہت ساری باتیں ہیں جن سے وہ ہماری مدد کرتا ہے. بے شک. لیکن صرف اسی آیت میں جو مسیح یسوع نے کہی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مددگار جو ہے یہ مسیح بھیجے گا. ٹھیک. مسیح یسوع نے کہا میں بھیجوں گا. جی. یہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھیجے گا. دوسری بات وہ کہتا ہے کہ وہ باپ سے آئے گا. باپ سے صادر ہوگا. باپ سے صادر ہوگا، باپ سے آئے گا. بالکل. تیسری بات مسیح یسوع نے کہا اس روح کی جو شخصی حیثیت ہے وہ سچائی کا روح ہوگا. وہ سچائی کا روح ہے اور پھر لکھا ہے کہ وہ میری گواہی دے گا. چونکہ وہ مددگار ہے اسی لیے یونانی میں اسے پیراکلیٹوس
اور عربی میں اسے فارکلیت کہتے ہیں. ٹھیک. اسی فارکلیت کو عربی زبان میں ہی یا اردو میں ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. اور صراط مستقیم کی تعریف یہ ہے کہ جی اگر ہم نے اس پار جانا ہے، یعنی اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو پھر صراط مستقیم پر ہمیں چل کر جانا ہے. اور صراط مستقیم کی جو شکل و صورت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو دھار ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اس پر چل کے جانا ہے. اور یہ صراط مستقیم پر جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اگر مددگار آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی شخص اس تلوار کی دھار پر، خواہ اس کی حیثیت دنیا میں کوئی بھی ہو، وہ اس دھار پر چل نہیں سکتا. اس لیے روح القدس ہر انسان کی اس دنیا میں، عاقبت میں، آنے والی دنیا میں، راستہ بازی میں، وہ ان کا چونکہ سچائی کا روح ہے اس لیے وہ ان کا مددگار ہے. اور جب مددگار ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو پھر تو مددگار ہے. بالکل. اگر ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ مددگار کیسے ہے؟ جی. اور ضرور تو مجھے ابھی ہے، تو میرا مددگار فون کر کے کہے گا میں ہفتے بعد آؤں گا تو پھر وہ مددگار تو نہ ہوا. جی. یا کل آؤں گا، ضرورت تو مجھے ابھی ہے. اس لیے وہ مددگار سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہی لکھا ہے یہاں کہ وہ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا. اس نے مقدس یوسف سے بھی کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، جیسا کہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، جس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اور اسی ایمانویل کا معنی عہد عتیق میں درج نہیں ہے. عہد جدید میں مقدس یوسف کو فرشتے نے بتایا کہ وہ جو ایمانویل ہے اس کا ترجمہ یہ ہے خدا ہمارے اندر، یعنی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گا. یہاں ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں ہم جانیں وہ یہ ہے کہ وہ مددگار ہے. کیوں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک زور آور کمزور کی مدد کرتا ہے، پھر وہ مددگار ہو سکتا ہے. صحیح. پھر دوسری بات جو ہم بائبل مقدس میں مددگار کے لیے پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بیماروں کی، ضرورت مندوں کی نگہداشت کرتا ہے. بے شک. وہ خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، کیونکہ وہ مددگار ہے. اور یہی عہد عتیق اور عہد جدید میں بے شمار وہ حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں. جی. لیکن مقدس پالوس جب اس مددگار کو اپنے خطوط میں بیان کرتا ہے تو وہ وہاں ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ وہ مددگار ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے. چونکہ ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اسے طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بے شک. طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ہے، آپ نے تو صرف دیکھنا ہے، اس سے کہنا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، گردن جھکائی دیکھ لی. اور وہ روح القدس جو یہاں بستا ہے، دل میں بستا ہے، زندگی میں بستا ہے، اس کو طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم بطور کمزور انسان جب اس سے ایک دفعہ واقف ہو جاتے ہیں یا وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ جاتا نہیں ہے. بے شک. دنیا کے بہت بڑے جو صاحب عقل انسان ہیں ان میں سے ایک شخص کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہ سرجن ڈاکٹر ہے بیسیکلی. تو وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ دل کے 4 والوز ہوتے ہیں. جی. اور وہ جو والوز ہیں ان کے درمیان ایک ویکیوم یا ایک خلا ہے. تو اس کو کسی نے پوچھا کہ یہ ویکیوم، یہ خلا کس لیے ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب پاک روح کسی انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر یہاں اس کا تخت لگ جاتا ہے، یہ ویکیوم پر ہو جاتا ہے
اور پھر وہ شخص اپنی زندگی میں اس پاک روح کے تابع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس کو رنجیدہ کرے، وہ اس کو دکھ دے، وہ اس کو خوش رکھے، وہ اس کی فرمانبرداری کرے، وہ اس کی نافرمانی کرے، وہ جاتا نہیں، وہیں رہتا ہے، وہیں بیٹھا ہے، وہیں آنسو بہاتا ہے، وہیں روتا ہے اور وہیں رنجیدہ ہوتا ہے، جس کے لیے مقدس پولس خدا کے حضور روح القدس کو کہتا ہے کہ ہمارا ایک وکیل موجود ہے۔ وہ اسے ایڈوکیٹ کہتا ہے جی۔ کہ ہماری ایڈوکیسی کرنے والا وہاں خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جس کو ہم اپنے عقیدے میں بھی پڑھتے ہیں۔ دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کے باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بیٹھا شفاعت کرتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ وہ اپنے زخم دکھا کر کہتا ہے کہ میرے زخم اس بات کے گواہ ہیں، میں نے عزیز انور کے لیے کفارہ دیا ہے، اب اس پر تیرے غضب کی آگ نہیں برسنی چاہیے، کیونکہ وہ غضب کی آگ مجھ پر برس چکی ہے۔ اور وہ وہاں ہماری وکالت کرتا ہے، وہ مددگار ہے، وہ تسلی دیتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، وہ ہمیں مشورے دیتا ہے۔ اور پھر مسیح یسوع نے خود بھی کہا کہ میں خداوند یسوع خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ سو یہ وہ مددگار ہے، جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا اور وہی سکونت کرتا ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ یقیناً روح القدس جو ہے وہ بے شک جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہماری صلاح کاری کرتا ہے، ہماری وکالت کرتا ہے، ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ تو ایک جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں روح القدس کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے، تو افسیوں کے خط میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کے 3 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر کی گئی ہے۔ تو ہمیں روح القدس کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً ناظرین، آج کے بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو سے میرا ایمان ہے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، جو کہ بڑا خاص ٹاپک تھا کہ روح القدس اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جانا ہے، اس شخصیت کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ میرا ایمان ہے آج کی باتوں سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا اس کے حوالہ سے آپ کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں اور ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی ٹاپک پر ہم اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔